بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں عام انتخابات آخری ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے تمام پارٹیاں کینڈیڈیٹس جو انتخابی کیمپین بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور کسی کو ووٹ دلانے کے لیے جنت کی ٹکٹ بانٹنا اور اس طرح کے عجیب ایک وہ جو ہے دعوے کرنا اور ووٹرز کو ایسے مائل کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایسی زبانیں استعمال کر رہے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، صرف ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ آنے والے نسلوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ آگے جا کے میں تفصیلاً بات چیت شیئر کروں گا اور اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ تو اس سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور جو ہے نا وہ بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات کا جو مرحلہ ہے وہ تقریباً آخری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور اب تقریباً 6 دن رہ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب انتخابات کی ملتوی کا ہونا تو کوئی ایسا جواز ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے کئی دنوں سے ویڈیوز میں جب آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا تھا کہ اپنی جگہ پہ ایک سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ الیکشن مقرر وقت پہ ہوں گے تو ہونے بھی چاہیے، اس حوالے سے تو اپنی جگہ پہ یہ باتیں ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے قیادتیں ہیں یا ان کے جو جماعتوں کے امیدوار کینڈیڈیٹ ہیں، جب وہ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں، اور سوچے سمجھے بغیر جو ہے نا صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ووٹر ہیں اور وہ ان کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہے نا ان کو یہ اچھی لگتی ہیں، اور ان کو ایک خوش کرنے کے لیے یا ان سے اپنی حمایت میں نعرے لگانے کے لیے کہ جی واہ واہ جی فلاں لیڈر نے وہ فلاں کے لیے جو بڑی بات کہہ دی، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو مستقبل میں جو ہماری نسلیں جو بڑھیں گی، آگے بڑھیں گی، ووٹرز جو بن رہے ہیں، ووٹر جو بنیں گے، تو ان کے اوپر یہ کیا اثرات چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے جو ایک اہم ویڈیو ہے وہ سابق ایف آئی اے کے ڈی جی، ریٹائر ڈی جی ہے بیوروکریٹ بشیر میمن، کس کو کیا دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کو ملک سے نکال دیں گے، جیل میں چلے جاؤ گے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس کی سنیں۔ بشیر صاحب سجی عمر جیل میں گزاروں پڑے بھاؤ، سجی عمر جیل میں گزاروں پڑے، بچی کون سے دے ملک چھڈڑوں پندی اور بتایا دو آؤں تو بتایا دو 16 کارڈ کھڑی ہلی تو بین داڑے۔ ناظرین، یہ بشیر میمن ریٹائر بیوروکریٹ ہے، حالہ مٹیاری سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ کیونکہ نون کی ٹکٹ پہ ہے، جی ڈی اے اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ عمران خان کی حکومت میں اس نے جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ اختلافات تھے تو ریزائن دے کے چلے گئے، جو بھی ہوا اس وقت کے حالات تھے۔ مخدوم جمیل زمان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، اور یہاں پر ایک جو عام سی خاتون کارکن ہے نازش فاطمہ، اور اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تو وہ جو ہے نا اپنے مخالفین، اور اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے پولیس روک رہی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو یہ سننے میں آ رہا ہے یا جو رپورٹیں آ رہی ہیں
کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے حامی کینڈیڈیٹس کو روکا جا رہا ہے، لیکن سندھ میں جہاں پر پی ٹی آئی کے چند لوگ اگر کہیں انگلیوں پہ بھی گننے سے بھی زیادہ نہیں ہیں، ان کے خلاف پولیس کا استعمال ہونا، یہ کون سا ہوا ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس کی خود نازش کی جو ہے نا آپ بات سنیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سندھ کے گنڈوں کی گنڈا گردی مخدوموں کے علاقے میں ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کیا یہ ضلع ان کا خریدا ہوا نہیں ہے؟ کیمپین کا حق سب کو ہے آزاد، لیکن یہاں پہ انہوں نے اپنی مشینری کا استعمال کیا ہے۔ ایک عورت سے ڈر گئے، ان کی بیٹی کی جگہ پہ ہوں، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پولیس کھڑی کر دی ہے، ہمیں آگے نہیں جانے دیں، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب ناظرین، آپ نے نازش فاطمہ کی بھی آپ نے سنی، جو پولیس اس کے بارے میں جو پولیس کے حوالے سے دعویٰ کری کہ اس کے راستے روک رہے ہیں، مخدوم کا نام لے رہی ہے، مخدوم خاندان کا، کہ حالانکہ مجھے یہاں پہ ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ مخدوم امین فہیم مرحوم اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر فرض کرے اگر اس دنیا میں ہوتا اور آج الیکشن میں حصہ لیتا تو وہ کبھی جو ہے نا اس طرح، کیونکہ وہ ہمیشہ خواتین کے حقوق کے بڑے دعوی تھے، اور وہ کبھی اگر اس کے مقابلے میں کوئی خاتون آ بھی جاتی نا تو کم سے کم جو میری دعویٰ ہے، جو میں اس کو قریب سے مخدوم امین فہیم کو دیکھا مرحوم کو، تو وہ کبھی کو خاتون کے حوالے سے کبھی الفاظ بول بھی نہیں سکتا تھا، اتنا اس کو احترام ہوتا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے، اب میں آپ کو ایک اور جو بات شیئر کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور کینڈیڈیٹ سیالکوٹ سے خواجہ آصف جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو امریکہ ہمارے معاشی حالات پہ جو ہے نا خراب کر سکتا ہے، اب کیوں کر سکتا ہے یہ بھی آپ خواجہ آصف کی بات سنیں۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے وہ جو ہے کریٹ کر سکتی ہے۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، خواجہ آصف کی آپ نے بات سنی ہے، اب اس سے کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ عمران خان صحیح کہتا ہے کہ یہ قوم جو ہے ایز اے پاکستانی قوم ہم امریکی غلام ہیں، امریکہ کے غلام پسند کرنا چاہتے ہیں، کہ جو امریکہ چاہے پاکستان کے قوم کے 25 کروڑ عوام کے اوپر اپنے فیصلے جو ہے نا وہ نافذ کریں اور وہ اپنے فیصلوں پہ عمل کریں۔ اس کا مطلب یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کے لیے کسی کے بارے میں کوئی جو ہے وہ آزادی نہیں ہے، کسی حکمران کو اپنے فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے، اور کل پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں نون والے کہ جی ہم آئیں گے حکومت میں تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہ امریکہ سے پھر کیا ٹکر لیں گے۔ اب اس طرح ایک اور ویڈیو جو امپورٹنٹ اور بڑی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار کسی کو راس نہیں آتا ہے، اور ماضی میں جنرل پرویز مشرف کی کیبنٹ میں، پھر پیپلز پارٹی 2008 کی کیبنٹ میں اہم وزیر رہنے والی اپنا فردوس عاشق عوان، جس کا بھی سیالکوٹ سے الیکشن لڑ رہی ہے، اب اس طرح پی ٹی آئی میں تھی، پی ٹی آئی کے وزیر انفارمیشن رہی عمران کیبنٹ میں، پھر پنجاب میں بھی رہی تھی بوزدار کیبنٹ میں، لیکن اس وقت استحکام پارٹی کے، اور اس کو خواتین جو ہار پہناتی ہے، کس طرح خواتین کے اوپر خاتون ہو کے خواتین پہ غصہ اتاری، یہ بھی آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مہمان کا گھٹ دیا کسی مہمان کا بھی کوئی خیال ہوں ہاں تو تھوڑے اندروں گویا نہیں نکلتا پیا کیوں جو کچھ کرنی ہے بغض کٹنی ہے پیا اپنا بات منو نہیں کرنا ایک بندے گھر نہیں مہمان کا پتی عاشق کی بھی یہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو امیدوار کینڈیڈیٹ
جو کل اقتدار میں آنے کے لیے دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ایوانوں میں پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا اپنے جو ہے ان کے ساتھ رویہ یہ ہوتا ہے۔ تو جنرلی جو میں نے دیکھا ہے، اور باقی چیزوں پہ میں کل پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں ہیں کافی شیئر کروں گا۔ یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کی نالج میں لانے کے لیے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی ایک بڑا مشہور شاعر ہے، اس نے جو جگر مراد آبادی کا بہت بڑا ایک جو یہ ہے، اس نے جو میں قدے کے حوالے سے جو اس نے کہا تھا، تو اس میں سے میں نے ایک مصرع چھوٹا سا اس کا ایک پیرا نکالا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ باقی پھر جو ہے نا، اس کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے حکمران اپنے ہی ووٹرز کو غلام کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ اور چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔